سائفر کیس کی سماعت آج صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری فیصلہ۔ عدالت نے لکھا، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو گزشتہ روز پیش نہیں کیا گیا۔ گزشتہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی تھریٹس پر رپورٹ جمع کرائی۔ عدالت کے 28 نومبر کے آرڈر کی روشنی میں کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ £190 ملین منتقلی کیس میں نیب نے سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 8 ملزمان نامزد۔ سربراہ پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر پر ملی بھگت کا الزام۔ متن کے مطابق شہزاد اکبر نے 2 دسمبر 2019 کو گمراہ کن نوٹ تیار کیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا۔ سربراہ پی ٹی آئی پورے منصوبے سے واقف تھے۔ جب زمین دی گئی، القادر ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ریکارڈ سے ثابت ہوا 2019 میں خریدی گئی زمین زلفی بخاری کو منتقل ہوئی۔ ریفرنس میں ملزمان کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرحت شہزادی اور ضیاء مصطفیٰ کے وارنٹ جاری۔ چیئرمین نیب کا تمام ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں۔ 13 سال سے پی ٹی آئی نے ان کی ممبرشپ ختم کر دی ہے۔ اور یہ جب آئین کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کئی آئین اور آئے ہیں۔ یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ صاحب جب آفس ٹائمنگز ختم ہو گئے تھے تو شام کو آئے ہیں جب سارا سٹاف چلا جائے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن آج پشاور میں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر علی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اکبر ایس بابر بھی پہنچے۔ کہا، کئی بانی رہنما انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچوتا کہتے ہیں، بیرسٹر گوہر کے علاوہ کسی اور نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے ممبر نہیں۔ جس آئین کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکا۔ اکبر ایس بابر کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن چیلنج کریں گے تو قانونی کارروائی کریں گے۔ امن کا وقفہ ختم۔ اسرائیل نے غزہ پر آگ کی بارش کر دی۔ عورتوں اور بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید۔ اسپتالوں میں زخمیوں اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے 200 مقامات پر بم برسائے۔ رفح کراسنگ، خان یونس، بیت اللحیہ اور دیگر علاقوں میں آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ شجاعیہ میں گھر پر بمباری سے 15 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ پر پھر بم برسائے۔ کئی عمارتیں تباہ۔ بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ۔ شاتی پناہ گزین کیمپ پر سارا دن شیلنگ اور فائرنگ ہوتی رہی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج بچوں اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے حملے کر رہی ہے۔ ترک نیوز ایجنسی کے صحافی شہید ہو گئے۔ مصطفیٰ الصواف کا پورا خاندان پہلے ہی حملوں میں شہید ہو چکا۔ غزہ میں بچہ چھوٹی بہن کے ساتھ سفید جھنڈا تھامے سڑک پر آ گیا۔ اسرائیلی بمباری کی آوازیں سن کر معصوم بچے دوڑنے لگے۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں پھر جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں۔ اسرائیل کی ڈٹائی برقرار۔ حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیل نے جنگ بندی میں توسیع سے انکار کر دیا۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے، مسئلے کا حل جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے خلاف اردن میں بڑا مظاہرہ۔ یمن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ۔ دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے خلاف نکلے۔ ملک کی قسمت ان 2 اشخاص کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت کی سیاست کی۔ بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا مسائل ختم کرے گا۔ دوسرا آپشن وہ ہے جس نے ہزارہ مظاہرین کو بلیک میلر کہا۔ میرا اعتراض بزرگوں پر نہیں، آپ بزرگ ہو کر بھی ملک میں نئی سیاست لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان بار سے خطاب۔ بولے، جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام جاگ جائے تو کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ایک اور تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا، نفرت اور تقسیم والی سیاست سے متعلق اب سوچنا ہوگا۔ جمہوری جماعتیں فیل ہوں گی تو کوئی اور طاقت ہماری جگہ لے گی۔ بلوچستان، سندھ اور کے پی میں احساس محرومی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بابو خود کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ سیلاب کے وقت دنیا پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے تیار تھی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دلچسپی نہیں لی۔
لسیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ اپیل پر سماعت کرے گا. نیب کی جانب سے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لیے ہائی کورٹ میں مقرر کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ونفیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ملک میں فرسودہ نظام ہے، لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں. اقتدار میں رہنے والوں نے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا. قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا. ملک 77,000 ارب کا مقروض ہو گیا. کسی کو معلوم نہیں رقم کہاں گئی. ہم لڑائی پر آ گئے تو یاد رہے ہماری پرفارمنس سب سے اچھی رہی ہے. ہمیں مار کر آپ سمجھتے ہیں پاکستان زندہ رہ جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال برس پڑے. کہا بلدیاتی الیکشن کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے. حکومت، افسر، وزیر اور الیکشن کمیشن ابھی بھی پی پی کا ہے. پورا صوبہ پی پی کو دے دیا گیا. کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے لوگ نہیں. 50 سال سے پی پی نے سندھ کو تقسیم کر رکھا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے شہروں کو پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن کا رویہ بھی سندھ کے شہری علاقوں سے مجرمانہ رہا. الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے خدشات دور کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے ایم کیو ایم رہنماؤں کو پیر کو ملاقات اور بات چیت کی دعوت دے دی. الیکشن کمیشن کو حتمی ووٹر فہرستیں نادرا سے موصول ہو گئیں. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں بغیر تصاویر کے ووٹر فہرستیں موصول ہو گئیں. نادرا 1 جنوری تک ووٹرز کی تصاویر والی فہرستیں الیکشن کمیشن کو دے گا. چیف جسٹس پاکستان کو دی گئیں 2 شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا. لکھا 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسیڈیز بینز نیلام کی جائے گی. پنجاب حکومت کی فراہم کردہ بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی. آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی. ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق دبئی میں بین الاقوامی کانفرنس کوپ 28 کا آغاز. متحدہ عرب امارات کا بڑا اقدام. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ترقی پذیر ملکوں کے لیے $30 ارب فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روک کر زمین کی حفاظت کرنا ہوگی. برطانوی شاہ چارلس سوم نے موسمیاتی تبدیلی کو نسلوں کے لیے خطرہ قرار دیا. کہا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھگتے ہیں. کانفرنس کی سائیڈ لائن پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی UAE کے ہم منصب سے ملاقات. اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. شاہ چارلس اور مختلف مندوبین سے بھی ملاقاتیں کی. کانفرنس 12 دسمبر تک جاری رہے گی. جنوبی پنجاب میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند. روٹنی سے اعظم پور تک بھی موٹر وے بند. ترجمان موٹر وے کہتے ہیں موٹر وے کو انسانی جانوں کے تحفظ اور حادثات سے بچاؤ کے لیے بند کیا گیا. شہری دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ڈرائیورز گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں. پنجاب میں اسموک کی صورتحال. صوبائی حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان. نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموک کے اجلاس میں اہم فیصلے. مارکیٹس، بازار، کاروباری ادارے، ریسٹورنٹس آج اور کل معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. تعلیمی اداروں میں بھی آج چھٹی نہیں ہوگی. 18 دسمبر سے 1 جنوری تک پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی. وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا اگلے ہفتے اسموک کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں گے.
डस्का पुलिस के हाथों तालिब इल्म का मुबैना कत्ल। पुलिस और तालिब इल्म अब्दुर्रहमान के लवाहिकीन के दरमियान मुज़ाकरात रात गए कामयाब। SDPO सादत अली की लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी। थानेदार समेत 7 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल तालिब इल्म के अहले खाना ने भी मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। अब्दुर्रहमान का लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। सक्खर गदपुर थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबला, 2 मकवी नौजवान बाजियाब। SSP सक्खर इरफान सबू के मुताबिक डाकुओं ने नौजवानों को बाईजी से चंद घंटे पहले अगवा किया था और गदपुर की जानिब ले जा रहे थे। मुकाबले के दौरान डाकू दोनों मकवियों को छोड़कर फरार हो गए। CTD की लाड़काना में कार्रवाई, कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिम नूर हुसैन उर्फ लतीफ से असलिया और बारूदी मवाद बरामद। मुल्जिम 3 माह से लाड़काना में मुकीम गैर मुल्कियों की रैकी करता रहा। मुल्जिम का ग्रुप टारगेट किलिंग, तखरीबकारी में मुलव्वस है। मुल्जिम ने 2018 में चेक पोस्ट पर रॉकेट हमले भी किए। का सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों के करीब पहुंचने का दावा। SSP सक्खर इरफान सबू के मुताबिक शिकारपुर के कच्चे में मरकजी मुल्जिम शेरल मेहर के मकानात और ठिकानों को मसमार कर दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। मरकजी मुल्जिमान के करीब पहुंच चुके हैं। नामजद मुल्जिमान समेत 12 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी भारत पर संगीन इल्जाम की तहकीकात का बयान जारी कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है, यकीन है भारतीय एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस हैं। अमेरिका के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, अमेरिका भारत के खिलाफ इल्जामात और तहकीकात में बहुत संजीदा है। हम नताइज के मुंतजर हैं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया, मुबैना जराइम के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करेंगे। अमरीकी सरजमीन पर सिख शहरियों का कत्ल संजीदा मामला है। शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंच गया। कौमी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। PCB ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। और ये स्पोर्ट्स की मकबूलियत ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीवी द शो फ्रंट बार में ए स्पोर्ट्स के मकबूल तरीन प्रोग्राम दी पवेलियन के चर्चे। शो में लेजेंडरी वसीम अकरम शरीक हुए। शुरा ने ए स्पोर्ट्स वाला डांस भी किया।